آپ کو پتہ ہے پچھلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے 2 شخصوں کی مثالیں دی تھیں کہ ان میں ایک مالدار تھا، دوسرا غریب تھا۔ مالدار کے پاس بڑا باغ تھا، تو مالدار جو تھا وہ اپنے باغ پہ فخر کیا کرتا تھا اور باغ کی ظاہری زینت کو دیکھ کے کہتا تھا یہ باغ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ تو جو مسلمان تھا، توحید پرست تھا، اس نے کہا کہ بھئی یہ اللہ ہے جس کو رزق دیتا ہے، جس سے رزق چھین لیتا ہے، تو یوں کیوں نہیں کہتا کہ اگر اللہ نے چاہا، اللہ چاہے گا تو یہ دولت میرے پاس رہے گی، اور تو اس خدا کا کیوں انکار کر رہا ہے جس نے تجھے مٹی سے بنایا؟ تو اس دوست کی نصیحت بھی اس پر اثر نہیں کیا، کیونکہ وہ ظاہری نقشوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی سزا کیا ملی؟ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے باغ پر رات کے وقت کوئی آفت آئی ہے اور صبح وہ کف افسوس ملنے لگا اور اس کو توبہ کی توفیق ملی اور کہنے لگا یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، کاش میں اپنے رب کے ساتھ شریک نہ کرتا۔ یہ بھی ایک نوعیت کا شرکی ہے کہ آپ اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگیں اور اپنی محنت کو سمجھنے لگیں کہ میں جو کروں گا مجھے اس کا رزلٹ ملے گا، خدا کے ارادے کا اس میں گویا دخل نہیں ہے۔ تو یہ قرآن نے ایک مثال دی ایک باغ کی، جو کہا جاتا ہے کہ شام کے شہر رملہ میں، کوئی رملہ شہر ہے، وہاں پر یہ باغ کا واقعہ ہوا ہے، بعض مفسرین نے لکھا ہے، واللہ عالم۔ اب قرآن مثال دے رہا ہے اس رکوع میں کہ اس باغ کو تو تم نے نہیں دیکھا اور اس مثال کو بھی نہیں دیکھا، لیکن اس سے ملتی جلتی مثالیں تو تم صبح شام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہو۔ اور وہ مثال کیا ہے؟ کھیتیاں، لہلہاتی کھیتیاں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ کیا کوئی دنیا میں ایسی لہلہاتی کھیتی تم نے دیکھی جس پہ زوال نہ آیا ہو؟ ہر کھیتی کو اگر اپنے حال پہ چھوڑ دیا جائے تو رزلٹ میں کیا ہے؟ وہ خشک ہو کے ختم ہو جاتی ہے۔ یہ اس سے پتہ چلتا ہے دنیا دار فانی ہے۔ یعنی جب آپ دیکھتے ہیں نا زمین میں ہل بوتے ہیں اور بہترین خوشنما کھیتیاں نکلتی ہیں، تو ہم تو چونکہ صبح شام یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کھیتی نے آگے جا کے خشک ہونا ہے، پھر بالکل چٹیل میدان بن جانا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں تو یقین کر رہے ہیں۔ لیکن اگر کسی کو فرسٹ ٹائم لایا جائے اور وہ لہلہاتے کھیت دکھائے جائیں تو وہ بھی یہ کہے گا بھائی یہ ہمیشہ ایسا ہی رہے گا۔ لیکن ہم اس دیکھ رہے ہیں دنیا میں کیسا زوال آتا ہے، زمین بنجر ہوتی ہے، خدا اپنی قدرت سے ہریالی پیدا کر دیتا ہے، حالانکہ اس بنجر زمین کو دیکھ کے لگتا ہے کہ کبھی یہاں کچھ پیدا ہو ہی نہیں سکتا، لیکن اللہ اپنی قدرت سے ہریالی پیدا کر دیتا ہے۔ جب ہریالی کر دیتا ہے، پھول بوٹے اس میں پیدا ہوتے ہیں، تو اس کو دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ ہمیشہ ایسے ہی رہے گی، لیکن کچھ ہی وقت میں اللہ اس کو چٹیل میدان بنا دیتا ہے۔ تو یہ دنیا میں اتنی اکھاڑ پچھاڑ ہے، دنیا میں اتنا اتار چڑھاؤ ہے، تو تم اپنی موجودہ حالت اور اپنی دولت اور اپنی شہرت اور اس دنیا کی رنگرلیوں کو دیکھ کر دھوکے میں کیوں پڑے ہوئے ہو؟ جیسے کھیتی نہیں ہوتی اور پھر ہو کے ختم ہو جاتی ہے، تو دنیا بھی نہیں تھی، تم بھی نہیں تھے، پیدا ہوئے، پھلے پھولے، اور پھر تمہارے اوپر بھی زوال آنے والا ہے۔ تو یہ اس مثال سے قرآن یہ سمجھا رہا ہے کہ یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، تکبر کی اور اترانے کی جگہ نہیں ہے، اس پہ اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے۔ اس لیے قرآن آگے مثال دیتا ہے وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اے نبی آپ ان کے لیے بیان کر دیجئے دنیاوی زندگی کی مثال، کہ یہ دنیاوی زندگی جس پہ تم فخر کرتے ہو، دولت، شہرت اور لالچ اور ان سب چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہو، کماء، اس کی مثال تو اس پانی کی طرح ہے، انزلناہ من السماء، جس کو ہم نے آسمان سے اتارا۔ یعنی صرف پانی کی طرح نہیں ہے، یہ پانی اور اس کے بعد جو کھیتیاں وجود میں آتی ہیں ان کی طرح ہے، اس پورے منظر کی طرح ہے جس کو آگے قرآن بیان کر رہا ہے۔ فاختلط بہ نبات الارض، پھر اس پانی سے زمین کی نباتات پھلتی پھولتی ہیں، ان میں ایک رونق پیدا ہوتی ہے، لیکن پھر اس کے بعد نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ فاصبح حشیما، اس کے بعد دوبارہ وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے، تذروہ الریاح، اور پھر ہوائیں اس کو بکھیر رہی ہوتی ہیں، کوئی حال نہیں ہوتا اس کا، ہوائیں ایسے بکھیر رہی ہوتی ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ جب چاہتا ہے ایک زمین کو رونق دے دیتا ہے اور جب چاہتا ہے اس رونق کو ختم کر دیتا ہے۔ تو تمہیں بھی جب چاہے گا اللہ دولت دے دے گا، جب چاہے گا چھین لے گا، تو یہ تمہاری چاہت پر نہیں ہے، یہ حقیقت میں اللہ کی چاہت پر ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ اس دنیا کی وہ مثال دے رہے ہیں جس کو دنیا کہا جاتا ہے۔ ابھی تو اس آیت میں مثال دی نا اللہ نے، ایک عمومی مثال دی ہے کہ پوری دنیا کی مثال یہی ہے۔ اب چونکہ دنیا میں 2 چیزوں کو بہت زیادہ فوکس کیا جاتا تھا، خاص طور پر اس دور میں، آج ان میں ایک چیز کو فوکس کیا جاتا ہے، دوسری کو نہیں، لیکن اس زمانے میں لوگ فطرت پہ تھے، لہذا 2 چیزوں کو دنیا سمجھتے تھے، ایک
دولت اور ایک اولاد کی کثرت، جن میں خاص طور پر بیٹوں پہ بڑا فخر کیا جاتا تھا. یہ تو فیملی پلاننگ والوں نے انسان کی فطرت ہی مسخ کر دی ہے. تو اب وہ اولاد کی کثرت پہ فخر کے بجائے لوگ شرمندگی محسوس کرتے ہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے عورت کو چھوڑ کے لوگ مردوں کی طرف مائل ہو رہے ہیں، عورتیں مردوں کو چھوڑ کر عورتوں کی طرف مائل ہو رہی ہیں، جو لیسبین قسم کی اور یہ جو LGBT ٹائپ کے مرد پیدا ہو رہے ہیں. تو یہ نیچر سے بغاوت ہے نا، کہ جو جس چیز میں اٹریکشن تھی وہ اٹریکشن ختم ہو گئی. تو آج انسانیت نے نیچر سے بغاوت کر دی ہے. تو اولاد کی کثرت میں پہلے انسان فخر کرتا تھا، اس کو نعمت سمجھتا تھا، خدا کا تحفہ، بلکہ تکبر کرتے تھے لوگ کہ میری اتنی اولاد ہے، میرے اتنے بچے ہیں. اور ظاہر ہے وہ سہارا بنیں گے، ان پہ خرچ اتنا نہیں ہوگا جتنا اس کا آؤٹ پٹ ہوگا، یعنی اس کا جو رزلٹ ہوگا وہ اس میں انویسٹمنٹ اتنی نہیں ہے جتنا اس سے ارننگ ہوگی ہماری. وہ ہمارا دست و بازو بنیں گے، وہ ہماری بڑھاپے میں سہارا بنیں گے. یہ ساری چیزیں کفار بھی اس پہ فخر کرتے تھے. تو فیملی پلاننگ والوں نے دماغ خراب کر کے نا اتنا جھوٹ بولا ہے کہ جو چیز انسان کے لیے سب سے زیادہ اٹریکٹیو تھی وہی ایک تانا بن چکی ہے. یعنی اولاد کی کثرت جس پہ ہمیشہ سے انسان فخر کرتا تھا، اب وہ ایک تانا بنا دی ہے فیملی پلاننگ والوں نے. تو یہ بھی فطرت سے بغاوت ہے. لیکن قرآن چونکہ اس دور میں نازل ہو رہا ہے جب لوگ اپنی فطرت پہ تھے، تو قرآن مثال وہی دے گا جو نیچر کے مطابق ہوگی. اس لیے اب قرآن دنیا کی ان 2 چیزوں کی مثالیں دے رہا ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ قابل فخر سمجھی جاتی ہیں. اس کی مثال دے کے قرآن کہتا ہے کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد. یہاں جو البنون ہے نا، بعض مفسرین نے اس کا ترجمہ اولاد سے کیا ہے، تو پھر اس میں بیٹیاں بھی داخل ہیں. اس کو کہتے ہیں صنعت تغلیب. جیسے والد کے لفظ میں ہم جب تثنیہ بناتے ہیں تو والدین، کیا مطلب؟ 2 والد، یعنی ماں کو بھی والد ہی کے لفظ میں داخل کر لیا. تو یہاں بھی البنون یہ گویا کہ ایک علامت ہے، اس میں بیٹیاں بھی داخل ہیں، اولاد کے معنی میں استعمال ہوا ہے. تو اس کی مثال اردو میں بہت آسان دیتا ہوں میں. ہم کسی سے پوچھتے ہیں آپ کے بچے کتنے ہیں، تو بچے میں بچیاں بھی داخل ہوتی ہیں. حالانکہ جو آپ کی لڑکیاں ہیں ان کو بچی کہا جاتا ہے یا بچیاں کہا جاتا ہے، بچہ نہیں کہا جاتا. بچے جو ہے بچہ کی جمع ہے. تو کیا مطلب؟ مذکر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، مراد اس میں داخل جو مؤنث ہیں وہ بھی ہوتے ہیں. تو البنون کا مطلب کیا ہے یہاں پر؟ اولاد. اس لیے بعض مفسرین نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ مال اور اولاد یہ دنیاوی زندگی کی زینت ہے. اور بعض نے اس کو اپنے ظاہر پر رکھا ہے کہ نہیں جی، چونکہ دنیاوی زندگی کی زینت بیٹیاں نہیں سمجھی جاتی تھیں، اور وہ لوگ بیٹوں پہ فخر کرتے تھے کہ وہ ہمارا سہارا بنیں گے. بیٹیوں پہ وہ فخر نہیں کرتے تھے، بلکہ عرب تو بیٹی کی پیدائش پر ان کے منہ سیاہ ہو جایا کرتے تھے. تو قرآن نے ان کے لحاظ سے ہی مثال دی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ تم جن بیٹوں پہ فخر کر رہے ہو اور جس اولاد پہ فخر کر رہے ہو، اصل چیز اعمال ہے. تو یہ چیزیں فخر کرنے کی نہیں ہیں، شکر کرنے کی ہیں. بہرحال وہ تو قرآن اور سنت میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ اولاد کی کثرت یہ قابل فخر نہیں ہے، لیکن قابل شکر بہرحال ہے. اب تو فیملی پلاننگ والوں نے اس کو قابل شکر بھی نہیں رکھا. تو قرآن کہہ رہا ہے المال والبنون، کہ دنیاوی مال و متاع یہ فنا ہونے والی چیز ہے. تو اس میں دنیا میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو سمجھی جاتی ہے، اٹریکٹیو چیز سمجھی جاتی ہے، جس پہ لوگ بہت زیادہ تکبر کرتے ہیں، اتراتے ہیں، وہ ہے مال اور بیٹے. تو اللہ کہتے ہیں زینت الحیات الدنیا، یہ سب دنیاوی زندگی کی زینت ہے بھائی. اور دنیا کا ہم نے تمہیں مثال دے دی ہے کہ یہ فنا ہونے والی ہے. یہی اولاد تمہیں کل قبر میں اتارے گی، اور یہی مال جب بغیر جیب کے کفن پہنایا جائے گا نا اور تمہیں قبر میں لٹایا جائے گا، تو یہی ساری اولاد تمہاری جو ہے یہ سارے تمہاری جائیدادوں کے حصے بخیے کر کے کھا رہی ہوگی. تو اس لیے یہ دنیاوی زندگی کی ایک زینت ہے. زینت کیا ہوتا ہے؟ کہ وہ چیز جو دیکھنے میں اچھی لگتی ہے، چاہے حقیقت میں اچھی ہو یا نہ ہو. آگے کیا ہے؟ پھر سوال پیدا ہوتا ہے اللہ، پھر وہ چیز جو صرف زینت نہیں ہے بلکہ حقیقت سے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے اور وہ واقعی ہمارے لیے فائدہ مند ہے، تو وہ کیا چیز ہے؟ اللہ فرماتے ہیں والباقیات الصالحات، باقی رہنے والی چیزیں وہ نیک اعمال ہیں، خیر عند ربک، وہ تیری رب کی نظر میں ان چیزوں سے زیادہ بہتر ہیں. یعنی اولاد سے اور مال سے زیادہ بہتر کیا ہیں؟ وہ ہیں باقی رہنے والی نیکیاں. کیونکہ وہ اس لیے بہتر ہے، ظاہر ہے سب سے پہلی بات ہے وہ باقی رہنے والی ہیں. تو ثواباً وہ ثواب کے اعتبار سے بھی، یعنی بدلے کے اعتبار سے، وہ خیر عملا، اور ان سے آپ زیادہ امیدیں بھی لگا سکتے ہیں. آپ نہ اولاد سے بہت زیادہ امیدیں لگا سکتے ہیں کہ آپ اولاد سے لوگ امیدیں لگاتے ہیں نا کہ یہ کر کے دیں گے، یہ یوں کما کے دیں گے، یہ ہمارے کام آئیں گے. ہو سکتا ہے کام نہ آئیں آپ کے.
اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ آپ کی زندگی میں ہی مر جائیں، آپ کے بڑھاپے سے پہلے ان کی موت واقع ہو جائے۔ اسی طرح مال یہ چھن بھی سکتا ہے، یہ مال آپ کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے، مال قتل و غارت کا ذریعہ بن سکتا ہے، ہو سکتا ہے آپ کے مالدار ہونے کی وجہ سے کوئی آپ کو قتل کر کے چلا جائے۔ تو مال اور اولاد کے بجائے آپ امیدیں کس سے لگاؤ؟ نیک اعمال سے، کیونکہ تیرے رب کے نزدیک نیک اعمال سے امیدیں لگانا یہ زیادہ بہتر ہے، اور نیک اعمال پہ جو آپ کو فیوچر میں بدلہ ملے گا وہ اولاد اور مال کے بدلے سے زیادہ بہتر ہے۔ اولاد اور مال کا بدلہ کیا ہے؟ آپ سمجھتے ہو میرا مال ہوگا تو فیوچر میں اس کے بدلے میں مجھے یہ ملے گا، میری اولاد ہوگی تو فیوچر میں اس کے بدلے میں مجھے یہ بینیفٹس ملیں گے۔ تو اللہ کہتے ہیں اعمال پر جو تمہیں مستقبل میں فائدے ملیں گے وہ زیادہ ہیں ان کے اعتبار سے۔ تو اس لیے نہ مال پہ فخر کرو نہ اولاد پہ۔ مراد اس سے صرف مال اور اولاد نہیں ہے، دنیا کی کوئی بھی نعمت وہ سب اس میں داخل ہے۔ باقی خوب سمجھ لیں، اس آیت کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اولاد کی کثرت کی فکر نہیں کرنی چاہیے، وہ تو نیک اعمال میں داخل ہے کہ آپ اولاد کی کثرت کی اللہ سے امیدیں بھی لگائیں اور اللہ سے دعائیں بھی مانگیں، اور اولاد کی کثرت کی خواہش بھی رکھیں، کیونکہ یہ تو قرآن و سنت کا حکم ہے۔ تو یہاں اولاد اور مال سے وہ مال اور وہ اولاد مراد ہے جو آخرت سے آپ کو غافل کر دے۔ جیسے کہ مشرکین مکہ جن کو اللہ نے بہت زیادہ بیٹے دیے تھے، وہ اسی پہ فخر کیا کرتے تھے۔ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اگر اللہ ہم سے خوش نہ ہوتا تو ہمیں اتنے بیٹے کیوں دیتا، اور ہمیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی عذاب نہیں آئے گا، یہ اولاد ہے جو ہمیں بچائے گی۔ وہ اس طرح کی فضول باتیں کیا کرتے تھے۔ تو قرآن نے اس کی نفی کی کہ بھائی تم ان پر تکیہ کر کے بیٹھ گئے ہو اور اعمال سے تم غافل ہو۔ تو باقی اگر کوئی اولاد کی کثرت چاہتا ہے اللہ رسول کے حکم کی وجہ سے، تو وہ تو نیک اعمال کے مفہوم میں یہ چیز خود بخود داخل ہے۔ اسی طرح کوئی مال چاہتا ہے کہ میرے پاس مال زیادہ ہو، اور نیت یہ ہو کہ اللہ اس کے رسول کا حکم ہے تاکہ میں خیر کے کاموں میں خرچ کروں اور لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں، تو یہ مال پھر اللہ کے حکم کی وجہ سے مال کما رہا ہے، تو یہ نیک والباقیات الصالحات میں یہ داخل ہے، پھر یہ نیک اعمال میں داخل ہے، پھر یہ مال برائے مال نہیں ہے بلکہ تو شریعت کا حکم ہے۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص تجارت کرتا ہے تاکہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، تو ایک روایت کا مفہوم ہے کہ اس طرح کا ایماندار تاجر قیامت کے دن پیغمبروں کے ساتھ ہوگا۔ تو اگر اچھی نیت سے مال کمایا جائے اور اچھی نیت سے اولاد کی کثرت رکھی جائے تو پھر وہ والباقیات الصالحات کے مفہوم میں داخل۔ میں جب آواز دیتا ہوں وہ کہتے آ رہا ہوں میں جب آواز دیتا ہوں وہ کہتے آ رہا ہوں میں، یہی میرا تعارف ہے، گدائے مصطفیٰ ہوں